الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اور مؤثر بیانات آپ سن چکے ہیں. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میں صرف آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا اور ہمارے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب کا انتخاب فرمایا. آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے حصے میں آئے اور آخری کتاب قرآن مقدس بھی ہمارے حصے میں آئی. یہ دونوں نعمتیں اس سے پہلے کی کسی امت کو نہیں ملی، جبکہ وہ دامن پھیلا کر اللہ سے مانگتے بھی رہے. موسیٰ کلیم نے تورات میں جب قرآن کی شان پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرنے لگے، الہ العالمین یہ کتاب میری امت کو دے دے. کیا لکھا ہے بیٹے؟ انشاءاللہ آخر میں دعا سے پہلے بیعت کریں گے. جو حضرات بیعت ہونا چاہیں گے وہ بیعت ہو لینا. موسیٰ کلیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر عرض کیا کہ الہ العالمین یہ قرآن مقدس میری امت کو دے دو. آپ کو پتہ ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے اچھی چیز چاہتا ہے. یہ دیکھو استاد آپ کے سامنے ہے، اپنے شاگردوں پر کتنے قربان ہو رہے تھے اور ان کی ترقی سے کتنے باغ بہار ہو رہے تھے. یہ تعلق ہی استاد شاگرد کا ایسا ہوتا ہے. اسی طرح نبی اور امتی کا، اسی طرح شیخ اور اس کے مرید کا. تو عرض کیا اللہ یہ کتاب میری امت کو دے دے. وہاں سے جواب آیا، میرے کلیم یہ کتاب تو میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کی امت کے لیے رکھی ہے. ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کریم نے یہ کتاب ہمارے لیے منتخب فرمائی. آپ کے جلسے کا عنوان ہے عظمت قرآن. قرآن کی عظمت تو اتنی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ قرآن خود تو عظیم ہے، لیکن قرآن ایسی عجیب کتاب ہے جو اس کی طرف نسبت پا جائے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے. جو اس قرآن کا عامل بن جاتا ہے وہ ایک عظمت اور پا لیتا ہے. اور یہ کائنات میں اس امت میں جتنے بھی آپ کو اللہ کے محبوب بندے نظر آ رہے ہیں ان تمام نے یہ شان قرآن سے پائی ہے. ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کی زندگی میں قرآن ہے، ان کے عمل میں قرآن ہے، ان کی عقیدے میں قرآن ہے. اسی قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کی شان کو بلند کیا ہے. دنیا میں بھی وہ اونچے ہیں، جب یہاں سے جائیں گے پھر بھی اللہ ان کو اونچا کر دے. دوسری مبارک آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جب سے قرآن آیا ہے اللہ نے ایک طبقے کو اس قرآن کے لیے منتخب کیا ہے
کہ یہ طبقہ میرے قرآن کی خدمت کرے، اور یہ مرکز ہر دور میں بدلتے رہے ہیں۔ ایک دور میں مدینہ مرکز تھا قرآن کا، جہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، جہاں جناب ابو ہریرہ صفہ میں پڑھ رہے تھے، جہاں فاروق اعظم اور صدیق اکبر تیار ہو رہے تھے، مدینہ مرکز تھا۔ پھر ایک زمانہ مکہ مرکز رہا، پھر ایک موقع آیا کہ مصر مرکز بنا، پھر ایک موقع آیا کہ بخارا مرکز بنا، پھر ایک موقع آیا کہ بغداد مرکز بنا، پھر ایک موقع آیا کہ دہلی مرکز بنا۔ آج اللہ کی رحمت سے دوستو، اللہ نے اس قرآن کی خدمت کے لیے پاکستان کی سرزمین کو قبول کر لیا۔ جو لوگ پوری دنیا کا سروے کرتے ہیں ان سے پوچھو، اور پوری دنیا میں مسلمان تو ہر جگہ ہے، لیکن جو خدمت قرآن کی پاکستان میں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ایسی خدمت کہیں نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہمارا وفاق المدارس ایک ادارہ ہے جو سالانہ امتحان لیتا ہے وفاق سے۔ ہمارے قاری صاحب بھی اس ممتحنین کے طبقے کے ایک فرد ہیں، یہ بھی نگران ہوتے ہیں، ممتحن اعلیٰ ہوتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ اس سال